السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ میرے دوستو، دین اسلام میں یوم عاشوراء کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد یوم عاشوراء کے روزے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ پوچھا یہ کون سا روزہ ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی ظالم قوم سے نجات دلائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں، اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر آنے والے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، چونکہ اس میں یہودیوں کی مخالفت بھی مقصود ہے، اسی لیے ہمیں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم فی صحیح۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی قیام اللیل ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فسامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے جو تم لوگ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو میرے دوستو، ان دلائل سے، ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں محرم کو 10ویں محرم کے ساتھ ملا کر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشوراء کے دن 10 محرم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ 9 محرم کو ملا کر کے روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔